الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا اذهب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام سعادت الناس فی الدنیا الاتقیاء وسعادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء صلوات بر محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کی شب جو ہے وہ شب ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور اس جشن کے جو تقاضے ہیں اور جو امام کی تعلیمات ہے، امام کی تعلیمات کو امام کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سعادت جو دنیا میں ہے وہ کس چیز سے ہوگی، اور ایک سعادت دنیاوی ہے، ایک سعادت اخروی ہے۔ دو کامیابیاں ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے دونوں جہان کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ الہی نمائندے ہیں، الہی پیغام پہنچاتے ہیں۔ دنیاوی نمائندے دنیاوی فائدے کی بات کرتے ہیں، اخروی فائدے کی بات نہیں کرتے۔ لیکن الہی نمائندے اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ جو ہے وہ دونوں جہان کی دعوت دیتا ہے۔ وہ تمہاری دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہے اور وہ تمہاری آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرنا ہے، جو ہم یہاں کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ تو یہ وہ الہی نمائندے ہیں جن سے ہم نے محبت کی ہے، جن کی امامت کا ہم نے اقرار کیا ہے، جن کی عصمت و طہارت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، جن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب یہ تعلیمات کی جب بات آتی ہے تو انسان غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ صرف محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اس محبت کے ساتھ اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، عمل میں اضافہ ہو جائے گا، یقین مستحکم ہو جائے گا، ایمان اور زیادہ جلا بخشے گا۔ کب؟ جب غور و فکر شروع کر دے۔ مثال کے طور پر کل ہم نے اتحاد کی بات پڑھی،
تو یہ اتحاد لفظ ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کو ہضم نہیں ہوتا، جبکہ اس کے بارے میں اگر غور کر لیا جائے، یہ اتحاد کا جو پیغام ہم نے دیا، یہ ہمارا یا کسی مولوی اور مولانا کا پیغام نہیں ہے، بلکہ ایام جناب زہرا چل رہا ہے، جناب سیدہ کی حدیث کو ہم نے پیش کیا تھا کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم سب کی ولایت اور امامت کی وجہ سے جو ہے سماج میں اتحاد پیدا ہوگا۔ تو یہ فقط اتحاد سن کر جو ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کس سے کرنا ہے؟ مومنین سے کرنا ہے، مسلمین سے کرنا ہے، اور ان سے تو کر نہیں سکتی ہے اور ہمیں تو ان سے کرنا ہے۔ بھئی یہ کسی مولوی اور ملا کا پیغام نہیں ہے، یہ جس کی شان میں آپ آئے ہیں، جن کی محبت میں آئے ہیں، جن کا غم منا رہے ہیں، جن کے لیے رو رہے ہیں، جن کے لیے گریہ کر رہے ہیں، یہ وہ فرما رہی ہیں۔ اگر ہم غور کر لیں تو یہ ہمارا کلام نہیں ہے جو آپ ناراض ہو رہے ہیں، یہ شہزادی کا کلام ہے۔ اگر اس پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے، ان کے اندر کمی نہیں ہے۔ یہ اگر غور و فکر ہو جائے کہ جو مجلسوں میں بیان ہوتا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ علماء کا کلام نہیں ہے، یہ علماء اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ علماء اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ محبت کا دم اتنا ہے کہ ہم رونے کے لیے تیار ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دشمنوں سے بیداری کے لیے تیار ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ اگر ان کی تعلیمات پر ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا کوئی یزید آئے گا، کوئی شمر آئے گا، کوئی ابن زیاد آئے گا؟ انہی کے چاہنے والے، انہی کے ماننے والوں کو تو عمل کرنا ہے، اور اگر ہمیں انہی کی حدیثوں پہ اعتراض ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ایمان اور عقیدے کو ہمیں کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ شہزادی نے فرمایا تھا کہ ہماری ولایت، ہماری امامت، یہ سماج میں اتحاد اور معاشرے میں امن کا سبب ہے۔ جو شہزادی چاہ رہی ہیں، کیا شہزادی کے چاہنے والوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کام کریں، یہ ان کے پیغام کو پہنچائیں؟ یہ الہی نمائندے ہیں، تمہاری دنیا بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری آخرت بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیاوی نمائندے نہیں ہیں کہ بس دنیا کی باتیں کر لیں، جب تک ہماری محفل نہ سج جائے، جب تک ہمارا پرچار نہ ہو جائے، تب تک تو خوب باتیں ہوں گی، ادھر کام نکلا اس کے بعد دن بکھرا۔ لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ آل رسول ہیں، یہ انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے آئے ہیں، یہ گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ ظلمات سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ الہی نمائندے ہمیشہ دین کی بھی بات کرتے ہیں، دنیا کی بھی بات کرتے ہیں۔ جس مولا کی آج شب ولادت ہے، اسی مولا نے فرمایا کہ انسان کی سعادت جو ہے دنیا میں کس چیز سے ہے اور آخرت میں کس چیز سے ہے۔ امام نے دونوں بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سخاوت کے ذریعے سے دنیا میں سعادت تمہیں ملنے والی ہے۔ سخی بن جاؤ، کنجوسی چھوڑ دو، سارا خزانہ چھپا کے رکھنا چھوڑ دو۔ مولا علی سخی تھے، اہل بیت سخی تھے۔ اہل بیت کی فرد یہ فرما رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں خوش بخت بننا چاہتے ہو، سعادت مند بننا چاہتے ہو،
अच्छे बनना चाहते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, खुशबख्ती चाहते हो, तो ये दुनिया में अगर चाहिए तो सखावत करो दुनिया में, और अगर आखिरत में भी चाहिए कि वहाँ पे भी नाम रहे कि भाई बहुत मौलाई है, मौला का चाहने वाला है, लोगों की मदद करता है, मौला के पैगामात में हिस्सा लेता है, मौला के लिए काम करता है, मौला के लिए पैसा खर्च करता है, अगर वहाँ भी खुशबख्तियों में नाम लिखना चाहते हो तो इमाम ने फरमाया कि यहाँ सखावत काम देगी, वहाँ के लिए तुम्हें परहेज़गारी काम देगी। दोनों जहान के लिए चौथे इमाम ने फरमाया है। अब अगर हम ये सोचें कि भाई ये मौलवी मुल्ला की बात है, ये तो खर्च करवाना ही चाहते हैं, तो फिर आपका यकीन, आपका एतक़ाद, आपका ईमान इमाम पे क्या रहेगा? चौथे इमाम फरमाते हैं कि दुनिया में अगर सआदत हासिल करना चाहते हो तो सखावत के ज़रिए से हासिल करो। आज आया हमारे अंदर सखावत है? अब तो माशरा इतना गिरता चला जा रहा है कि शब्बेदारियाँ करा लो, बाद में जो है वो खाने वाला बोलेगा भाई बिल तो 1 महीना हो गया बाकी है। अक्सर शब्बेदारियों का हाल बम्बई में यही है कि हमने नाम व नमूद के लिए कर लिया, उधर डेकोरेटर वाला परेशान है, बिल लेके दौड़ रहा है, इधर जो है बावर्ची परेशान है, बिल लेके दौड़ रहा है। बस हमारी शब्बेदारी हो गई, अंजुमनें इतनी आ गई, माशाअल्लाह से मजमा लग गया, मजलिस अच्छी हो गई, नहोए अच्छे हो गए, गिरिया हो गया, बाकी सब लोग तड़प रहे हैं, हमारी बिल बाकी है, हमारी बिल बाकी है। ये दीन के मामले में काम हो रहा। कितनी पस्ती में ये कौम जा रही है, अगर इनको अब भी न जगाया जाए तो कब जगाया जाएगा? इमाम हुसैन मदीने से निकल रहे थे, सोई हुई उम्मत को बेदार करने के लिए निकल रहे थे। जब ये कौम सो जाती है तो कोई जालिम इनके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देता है। जालिमों की अगर हुकूमत से इन्हें बचाना है तो इन्हें बेदार रखना पड़ेगा, इन्हें जगाए रखना होगा, इन्हें आगाह रखना होगा। सखावत, दुनिया में सखावत करो, सखी बन जाओ। लोगों ने इमाम की बारगाह में लोगों की सखावत के तस्करे किए, फला बड़ा सखी है, उसके 70 दरवाज़े हैं, 70 दरवाज़े पे जाओ, वो हर दरवाज़े पे देता है। वो मना नहीं करता कि अभी पहले दरवाजे से लेके आए हो फिर आ गए, अभी दूसरे पे दिया था फिर आ गए, नहीं, उसके कितने दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे जाओ तो वो देता है, कुछ कहता नहीं। इमाम ने कहा वो सखावत नहीं है, सखावत ये है कि एक ही दरवाजे पे इतना दे दो कि उसे दर दर जाने की ज़रूरत ही न पड़े। अल्लाह ने हमें दर अहले बैत से ऐसा मुतवस्सिक कर दिया कि हम इसके अलावा कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। एक सलावत बर्द मोहम्मद आले मोहम्मद। दर अहले बैत, इस दर पे साबित कदम रहो, इस पे बाकी रहो। ये बका मोहब्बत के ज़रिए भी हो, अमल के ज़रिए भी हो, यकीन के साथ भी हो, खुलूस दिल से भी हो। इस दर पे साबित कदम रहो। ये तुम्हें दुनियादारी भी बताएंगे, दीनदारी भी बताएंगे। ये तुम्हें यहाँ भी कामयाब देखना चाहते हैं, ये तुम्हें वहाँ भी कामयाब देखना चाहते हैं। ये अहले बैत का दर है। ये जिसकी मोहब्बत में हम लोग आए हैं, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं, जिसकी मोहब्बत ने आपको इस वक्त जो है थके मांदे हैं, कारोबार से आए हैं, लेकिन उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत की बिना पे इस फर्श पे यकजा कर दिया है। शुक्र अदा करना चाहिए। तौफीक खुदा मिली है
کہ ہم یاد امام میں آ گئے ہیں، ہم امام کا ذکر سننے کے لیے آ گئے ہیں، ہم امام کا ذکر کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ سن لیا جاتا ہے، ورنہ بعض لوگ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جتنا ذکر اہل بیت سنو گے اتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ یہ در کھلا ہوا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو اس در سے قریب کریں۔ جتنا پیغام اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، سیرت اہل بیت، حدیث اہل بیت، ذکر اہل بیت ہم سنیں گے، ہمارے دل و دماغ نورانی ہوں گے، منور ہوں گے، اس سے نیا پاور ملے گا، انرجی بڑھے گی، یہ پاک و شفاف ہوں گے۔ دل و دماغ کو اگر پاک رکھنا ہے تو ذکر اہل بیت کریے۔ ذکر اہل بیت، امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں اچھے بننا چاہتے ہو، سعادت مندی اگر دنیا میں چاہتے ہو تو سخاوت ہو۔ تمہارے خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو تمہارا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے دینے کے لیے۔ تمہارے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ کسی کو دولت دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، آیا تم اس میں سے کسی کو دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ یہ قارون کی طرح سب اپنے لیے مت رکھ لو، یہ اہل بیت کی طرح کچھ سیکھو کہ اگر ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم مدد کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں۔ دور نہ جاؤ، شروعات قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکیاں جو ہے وہ شروعات اپنے گھر سے کرنی ہے، اپنے خاندان سے کرنی ہے۔ لیکن ہم دنیا داری میں نام کے لیے، شہرت کے لیے اتنا مر رہے ہیں کہ گھر والے تڑپتے رہیں، باہر نام ہونا چاہیے ہم یہاں کے صدر ہیں، ہم یہاں کے سیکریٹری ہیں، گھر والے تڑپا کریں۔ گھر کے بچے جاہل رہیں لیکن سماج میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے تمہارے گھر میں ہے، اہل و عیال، یہ بیوی اور یہ بچے۔ پہلے ہم نہ شوہر بنتے ہیں نہ باپ بنتے ہیں، پہلے کیا بنتے ہیں؟ پہلے ہم بیٹا بنتے ہیں، اولاد ہیں۔ اولاد پر سب سے پہلا حق ان کے والدین کا ہے، انہوں نے پالا ہے، انہوں نے جوان کیا ہے، انہوں نے تربیت کی ہے، انہوں نے تعلیم دی ہے، انہوں نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، انہوں نے کامیابی دی ہے، انہوں نے تمہارے نام کو کیا ہے، انہیں نہ بھول جانا۔ یہی ہے جو تمہارا رشتہ لگانے جا رہے ہیں، یہی ہے جو تمہارے لیے سکون چاہتے ہیں، یہی ہے جو تمہارے لیے خوشیاں چاہتے ہیں۔ ان کا حق پہلا ہے، اس کے بعد اہل و عیال۔ جب آپ اہل ہوں گے، شادی ہوگی تو اہل و عیال ہیں، پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کے بعد آپ اہل و عیال ہو گئے تو اب والدین کا بھی خیال رکھو، ان لوگوں کا بھی خیال رکھو۔ اور فقط یہیں تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے خاندان میں غریبوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب یہاں سے اگر کچھ بچتا ہے تو پھر اب آپ اپنے علاقے میں نکلیے، اب آپ اپنا نام پیدا کیجئے کہ ہاں فلاں صاحب کا خمس ہمارے ادارے میں آتا ہے، فلاں کی زکوٰۃ ہمارے یہاں سے آ رہی ہے، گھر ہمارا ہے یو پی اور ہم بمبئی میں خرچہ کر رہے ہیں، گھر ہے بمبئی میں، ہم یو پی میں ہمارا خمس جا رہا ہے۔
ہمارا صدقہ و خیرات وہاں جا رہا ہے، پہلا حق اپنے علاقے میں ہے۔ حقوق کی پامالی ہے، یہ آج جو سکون نہیں نظر آ رہا ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ خاندان میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ سماج میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ دنیا میں ہے۔ یہ کیوں؟ حقوق کی پامالی ہے، ہر ایک کے حق کو مارا جا رہا ہے، جو جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب حق نہیں دیا جا رہا ہے تو سخاوت کہاں سے آنے والی ہے؟ جب حق ہی نہیں پورا ہو رہا ہے تو ہم سخی کیسے بنیں گے؟ اور جب سخی نہیں بنیں گے تو دنیا میں سعادت مند کیسے بنیں گے؟ خوش بخت کیسے بنیں گے؟ کامیاب کیسے بنیں گے؟ خوشحال کیسے بنیں گے؟ جو خوشحال بنانے والی چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ باتیں اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان نہ کی جائے تو کہاں کی جائے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں سعادت مند بننا چاہتا ہے تو سخی بن جائے، سخاوت ہو، اور آخرت بھولنا نہیں چاہیے۔ چوتھے امام ہی کی حدیث ہے کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ امام آئیں گے تب ہم یہ کام کریں گے، جمعہ ہم تب پڑھیں گے جب امام آئیں گے، ابھی تو ہم بالکل فری ہیں، نیک کام ہم تب کریں گے جب امام آئیں گے۔ ان بدنصیبوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں، امام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ محبت ہم سے ہے اور بدعملی بھی ہمارے سامنے ہے۔ اے کاش یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا، جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ ہماری آنکھوں پہ غیبت کے پردے پڑے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آیا ہم نے اول وقت نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم اول وقت مجلس میں آئے یا نہیں آئے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے واجبات ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے، ہم سماج میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے، ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم معاشرے میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ پردہ غیبت سے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر ہم اختلاف مچائیں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم اس کے خلاف بولیں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم حرام کام کریں تو اسے دکھ ہوگا، اگر ہم جو ہے لوگوں کو راہ راست پہ نہ لائیں تو اسے دکھ ہوگا، اس کی تعلیمات کو اگر ہم ان کے چاہنے والوں کے درمیان نہ پھیلائیں تو اسے دکھ ہوگا۔ اب بدنصیب وہ ہے جو اپنے امام کو دکھ پہنچائے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے امام سے کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اہل بیت سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے۔ آخرت میں اگر تم سعادت مند بننا چاہتے ہو تو تقوی الہی ہو، پرہیزگاری ہو، متقی بن کے رہنا، آخرت میں یہی تقوی الہی کام آنے والا ہے۔ تقوی الہی خوف خدا، تقوی الہی خدا کی مرضی سے کام ہو، تقوی الہی خدا کے لیے کام ہو۔ تقوی الہی جب ہوتا ہے تو انسان واجبات کی ادائیگی کی فکر میں رہتا ہے کہ ہم سے کوئی واجب قضا نہ ہونے پائے۔ جب تقوی الہی ہوتا ہے تو انسان حرام سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جن کے دل و دماغ میں تقوی الہی ہے، جو تقوی الہی پہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ
حلال و حرام، سچ اور جھوٹ، جائز ناجائز، یہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے جو یہ سوچتے تھے کہ بس ہم امام کو مشورہ دیں، امام ہمارے اشارے پہ چلیں، جیسا ہم کہیں ویسا امام کریں، جس کے ہم جیسا کہہ دیں ویسا ہمارا امام کہہ دیں۔ بھئی امام امام ہے، ہمیں ان کے اشارے پہ چلنا ہے، ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، ان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی تعلیم، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ امام کے زمانے میں امام کے سامنے آگے بحث کرتے تھے، اب ظاہراً امام نہیں ہے تو جو امام کا پیغام پہنچاتا ہے ان کے سامنے آگے بحث کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں پتا، ایک امام کا چاہنے والا جو تھا، امام کے زمانے میں ایک آدمی بہت مشہور تھا نیکیوں میں، بڑا نیک بندہ ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، مشہور ہے۔ ایک دن امام نے جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے رہنمائی کی، دیکھیں کون سی ایسی نیکی کرتا ہے جو معاشرے میں بہت مشہور ہے کہ بڑا نیک کام ہے، نیک ہے، بڑی نیکی کر رہا ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے تھے، دیکھا امام نے کہ ایک دکان پہ پہنچا، وہاں سے سامان چرایا، دوسری دکان میں گھسا، وہاں سے تھوڑا سا چرایا، تیسری دکان پہ پہنچا، وہاں سے تھوڑا سا چرایا، دکانوں میں جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور سماج میں، معاشرے میں بڑا نیک بندہ ہے، بہت زیادہ کار خیر کرنے والا ہے۔ امام اس کے پیچھے پیچھے لگے تھے، اور اس کے بعد امام نے دیکھا کہ کچھ غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو وہ بانٹ رہا ہے، ادھر انہیں تھوڑا دیا، تھوڑا انہیں دیا، تھوڑا انہیں دیا۔ ایک محفل میں امام بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اور اسی میں یہ بھی تھا، لوگ واہ واہ کیا خدمت گزار ہیں آپ، بہت نیک کام کر رہا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کون؟ کہا یہ۔ کہا کیا کیا؟ کہا اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ امام نے کہا تم؟ کہا ہاں۔ کہا کون سا تم نے نیک کام کر دیا؟ ہم نے تمہیں دیکھا ہے، تم نے دکانوں سے چوریاں کی ہیں، مال چرایا ہے، انہی چرائے ہوئے مال کو تم نے غریبوں میں بانٹا ہے، کون سی نیکی کر دی؟ کہنے لگا آپ کون؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں آیت نہیں ہے ایک نیکی کرو 10 ملتا ہے؟ امام کو پڑھانے والے ہر زمانے میں رہے، آج امام نہیں ہے تو امام کے نمائندوں کو پڑھانے کے لیے ہر بندہ تیار ہے، نماز نہ پڑھے لیکن امام کے چاہنے والوں کو سمجھانے کے لیے آئے گا، درس دینے کے لیے، واجب پہ ادائیگی نہ ہو لیکن مولانا کے سامنے جو ہے واجب کی بات کرے گا۔ امام سے وہ کہہ رہا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں ہے ایک نیکی کرو 10 ملتا ہے۔ امام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک گناہ کیا تو ایک سزا ہے، لیکن ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملنے والی ہیں۔ کہا ہاں۔ تو کہا اگر ہم نے 3 جگہ سے چوری کی ہے تو 3 گناہ ہوئے، لیکن اگر ہم نے جو ہے 10 لوگوں کو دیا ہے تو 100 ہو گئی، 100 میں سے اگر 3 گھٹا دیں تو 97 کے پروفٹ میں ہیں۔ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ امام نے سنا، اس کے بعد امام نے کہا اچھا یہ تم نے قرآن پڑھ لیا؟ کہا ہاں۔ کہا اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہے
کہ اللہ فقط متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جب تقوی ہی نہیں ہے تو نیکی کہاں مانی جائے گی؟ یہ 3 چوریاں تو ہیں، نیکیاں ایک بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ چوتھے امام یہی فرمانا چاہتے ہیں، اگر آخرت میں سعادت مند بننا چاہتے ہو تو پرہیزگاری کر لو، تقوی الہی کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ شب بیداری کے نام پہ چندہ لائے اور اس کے بعد اتنی ہماری محنت ہو گئی، اتنا ہمارا کمیشن ہو گیا ہے، معاشرے میں یہ سب چل رہا ہے، اتنا ہمارے پٹرول لگ گیا، اتنی محنت، یہ گئے چائے پانی یہاں، اتنا یہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے لگایا، اس کے بعد باقی تو سب تڑپ رہے ہیں، لائٹ والا دوڑے، فرش بچھانے والا دوڑے، کھانا پکانے والا دوڑے، دوڑتا رہے، ہاں ہمارا کام ہو گیا۔ یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاری ہوتی تو جتنا لائے تھے جس نام پہ وہ دینا چاہیے تھا، تمہیں تو اپنی جیب سے دینا چاہیے تھا، تم تو چندہ لے کر آئے، اس میں بھی چوری کر رہے ہو۔ یہ تقوی الہی کہاں ہے؟ ہم مجلس کر رہے ہیں، اگر تقوی الہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ہم نیک کام کر رہے ہیں، تقوی الہی نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو اس چور کی طرح ہے کہ 3 جگہ سے چرائیں گے، 10 لوگوں کو دیں گے اور اپنے دل و دماغ میں یہ فٹ کر لیا ہے ہم تو بہت کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، جو ہم پر پوری نگاہ بنائے بیٹھا ہے، وہ کتنا دکھ اٹھا رہا ہے، ہمارا چاہنے والا۔ اور یہ کام امام فرماتے ہیں، آخرت میں اگر سعادت مند بننا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی الہی کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو دنیا کے لیے تو کام کرتے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، جب مولا آئیں گے تب ہوگا، لیکن دنیا داری کے لیے جو ہے لگے پڑے ہیں۔ چوتھے امام جن کی آج ولادت کی شب ہے، وہ فرماتے ہیں، تعجب ہے مجھے ایسے انسان پر جو دنیا کے لیے تو کام کر رہا ہے لیکن آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ ہر امام نے اپنی تعلیمات میں یہی تعلیم دی ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت ہو، آخرت کے ساتھ دنیا ہو، نہ دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلاؤ، نہ آخرت کے چکر میں دنیا کو بھلاؤ، دونوں سے وابستہ رہو، یہی رہ کر وہاں کے لیے کام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے ہمارے لیے سارے دروازے کھولے ہیں، کہیں ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، در در جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری تعلیمات اہل بیت نے ہمیں دے دی ہے، ہمیں بتا دیا کس کا کیا حق ہے۔ ہم پہلے اپنا حق ادا کر لیں جو ہمارے اوپر اپنا ہے، یہ زبان کا حق بھی ہے۔ چوتھے امام نے بتایا ہے کہ تمہارے بدن میں جو اعضاء ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل، یہ دماغ، یہ سارے اعضاء و جوارح ہیں جو تمہیں چلا رہے ہیں، ان کے تمہارے اوپر حق ہیں، ان حق کو پہلے ادا کر لو۔ اس کے بعد بھی بہت سے حق ہیں، والدین کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں، بیوی کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، استاد کا حق ہے، عالم کا حق ہے، نوکر کا حق ہے، یہ سارے حقوق ہیں۔ اور جو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق ہے وہ امام کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے۔ پہلے ہم ان
حق کو ادا کر لیں کہ یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اس زبان کا حق ادا کر لیں۔ یہ جو آنکھیں دی ہیں جس سے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ یہ کان، اس کے حقوق ادا کیجیے۔ یہ ہاتھ، یہ پیر۔ عزیزان گرامی، دنیاوی زندگی ہر معاملہ جھٹلا دیا جاتا ہے، جھوٹے گواہ تیار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹے گواہ کون لوگ تیار کرتے ہیں؟ یہ دشمنان اہل بیت تیار کرتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا ہے، صدق غصب کیا، خلافت غصب کی، محبت غصب کی، ان کی اطاعت غصب کر لیا، بہت سے حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ یہ کس نے کیے؟ یہ غاصبان اہل بیت کون ہیں؟ یہ دشمنان اہل بیت کون ہیں؟ ہم کس کے راستے پہ جا رہے ہیں؟ دو راستے ہیں، ایک اہل بیت کا راستہ ہے، ایک دشمنان اہل بیت کا راستہ ہے۔ کبھی تنہائی میں سوچئے کہ محبت تو ہم اہل بیت کا بھر رہے ہیں دم، اور کام جو ہم کر رہے ہیں وہ کس کا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی خوشی کا کر رہے ہیں یا دشمنان اہل بیت نے جو کیا وہ کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہر ایک کا حق ہے، اس حق کو ادا کیجئے۔ اگر یہ حق ادا نہیں ہوگا تو انسان در اہل بیت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اہل بیت کے در پہ ثابت قدمی چاہیے۔ ہم نے یہ کیا ہوگا اپنے، ہم اتنے بڑے چاہنے والے تھے رہے ہوں گے، آپ کو ابھی باقی رہنا ہے، آپ کو آگے بھی باقی رہنا ہے۔ در اہل بیت آسان راستہ نہیں ہے، ہر ایرا غیرہ نہیں آ سکتا، ہر ایک اس پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ہر ایک اس پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس پہ باقی رہنے کے لیے اس پہ ثابت قدمی چاہیے۔ امام کے ساتھ بہت سے لوگ تھے لیکن ساتھ چھوڑ دیا، کیوں؟ دنیا داری نے ان کا ساتھ چھوڑوا دیا ہے، دنیا کی محبت نے ان کا ساتھ چھوڑوا دیا ہے۔ امام کی محبت ثابت قدمی چاہتی ہے، ثابت رہو، مضبوط ارادے کے ساتھ رہو۔ ہمیں ہر لمحہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ ابھی تک ہم لوگ در اہل بیت پہ ثابت قدم ہے، شکر خدا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم ثابت قدم ہیں، شکر خدا کیجئے۔ یہ توفیق مل رہی ہے، اس پہ شکر کیجئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اہل بیت کے راستے پہ ہیں، شکر کیجئے۔ اہل بیت کے راہ پہ ہیں، شکر کیجئے۔ اللہ اور مضبوطی دے گا، اللہ اور حوصلہ دے گا، اللہ اور خلوص دے گا، اللہ اور ثابت قدمی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے سستی دکھلائی، کاہلی دکھلائی تو پھر بہت دور چلے جاؤ گے۔ در اہل بیت ثابت قدم رہنا چاہیے۔ امام کی زندگی میں بہت سے لوگ تھے لیکن اس وقت تک تھے جب تک امیدیں تھیں۔ طلحہ و زبیر امام کے ساتھ اس وقت تک تھے جب تک امید تھی کہ مولا کو حکومت ملے گی تو کہیں نہ کہیں پوسٹ ملے گی، مولا کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو کہیں نہ کہیں عہدے پہ تو ہم فائد ہو ہی جائیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بڑے امتحان برداشت کیے۔ جب جناب زہرا کا دروازہ جلایا جا رہا تھا اس سخت ماحول میں بھی یہ لوگ مولا علی کے ساتھ تھے۔ یہ کتنا سخت دور تھا کہ پورا مدینہ بدل چکا تھا۔ شہزادی مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کر رات کی تاریکی میں سب کے دروازے پہ جاتی تھیں اور کہتی تھی تم علی کو پہچانتے ہو، تم علی کی عظمت جانتے ہو، تم نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان سنا ہے، بیعت کی ہے، اقرار کیا تھا، اب ساتھ دے دو۔
رات کی تاریکی میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر نبی کی اکلوتی بیٹی مظلومہ بیٹی ہر ایک کے در پہ جا رہی ہے، ساتھ دے دو علی کا، علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علی کے طرفدار بن جاؤ۔ کتنے سخت ماحول سے اہل بیت گزرے ہیں، ایسے سخت ماحول میں طلحہ و زبیر علی کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب 25 سال کے بعد حکومت مولا اور آقا کے قدموں میں آئی تو اسی حکومت کی آس میں تو یہ لوگ مولا کے ساتھ تھے۔ اب جب حکومت آئی اور مولا نے عہدے بانٹنے شروع کیے، تم فلاں علاقے کے امیر ہو، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں شہر میں چلے جاؤ، یہاں کا عہدہ تمہیں، یہاں تمہیں، یہاں تمہیں، ان لوگوں کو نہیں ملا تو یہ لوگ مایوس ہوئے۔ مولا اسی کو کہتے ہیں جو انسان کے سارے حالات کو جانتا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ مولا جانتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں یہ مولا جانتے ہیں۔ مولا جس کو جیسا سمجھ رہے تھے، جن کی لیاقت تھی، جس کی حیثیت تھی، جن میں مولا نے دیکھا کہ ہاں یہ فرائض یہ انجام دے سکتا ہے، مولا نے اسے دیا۔ یہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں، نہیں دیا، کہا ہمیں، کہا نہیں تم ماہل نہیں ہو، ہم اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ ہیں، مشکل حالات میں آپ کے طرفدار رہے، آج جب موقع آیا تو ہم ہی اہل نہیں، تمہیں حکومت نہیں ملے گی۔ کیا کیا؟ یہ لوگ نکلے، کہا عمرے پہ جا رہا ہوں، بہانہ دیکھیے عبادت کا۔ دشمن دشمنی ظاہر نہیں کرتا، دشمن دشمنی چھپا کر کرتا ہے، اعمال پہ پردہ ڈال کر کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ شیطانی کام ایک یہ ہے کہ تمہاری برائیوں کو شیطان اچھا بنا دیتا ہے تمہاری نگاہوں میں۔ یہ لوگ مولا علی کے یہاں سے نکلے تو کیا کہہ کے نکلے؟ عمرے پہ جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے سازشیں کہ بھائی ہمیں تو وہاں کامیابی نہیں ملی، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیا دینے والی ہیں، لڑیے علی سے، جنگ کے لیے نکلیے۔ جنگ جمل تیار ہو گئی، لوگ بدل گئے۔ ثابت قدمی چاہیے، مضبوطی چاہیے، عمل چاہیے، مولا پہ بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے۔ جسے اپنے مولا آقا پہ بھروسہ ہے وہی علی والا ہے، وہی محبت والا ہے، وہی اہل بیت والا ہے۔ نہ یہ کہ جب تک ہم اپنے فائدے سوچ رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ پرہیزگاری ہوگی تو ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں مولا کے اشاروں پہ چلنا ہے، قدموں میں رہنا ہے، ان کی مرضی پہ چلنا ہے۔ عبادت اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، عبادت خدا اور رسول کی خواہشوں کا نام ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ ہمیں امام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، امام سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجلسوں میں حدیث امام جو پیش کی جاتی ہے اہل بیت، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم ان کی تعلیمات پہ چل سکیں۔ یہ الہی آزمائش ہے، یہ اللہ نے راہ ہموار کی ہے کہ ہم تک کیسے پیغام اہل بیت پہنچے۔ اس نے نیک بندے پیدا کیے ہیں جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں اور لوگوں کو در اہل بیت سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمل، ہم ہر عمل کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں، اس ایمان کے ساتھ کریں کہ یہ ہمارا عمل ضائع نہیں ہے۔ یہ ضائع اس وقت نہیں ہے جب آپ
تقوی الہی کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، محبت اہل بیت میں کریں گے تو یہ عمل آپ کا ضائع نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے کر لیجئے عمل، تقوی الہی نہیں ہے، رضا الہی نہیں ہے، خوشنودی اہل بیت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، تو سب بیکار ہے۔ چوتھے امام تعجب کر رہے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن آخرت سے غافل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تعلیمات ہے جس پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا رکھا ہے وہ اسی رتبے پہ ہے۔ امام کے زمانے میں امام کے چاہنے والوں نے امام سے کہا، مولا آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہوگا عبادت گزار، آپ سے زیادہ تو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ زین العابدین ہیں، آپ سید الساجدین ہیں، مولا آپ سے تو بڑا کوئی نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دنیاوی نمائندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ بس آپ کی ذرہ نوازش ہے، بس آپ ہی تو ہمیں سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کہاں سمجھ رہی ہے، یہ دنیاوی نمائندے کہتے ہیں۔ بس آپ ہی دیکھنے والے، ورنہ تو لوگ ہم سے غافل ہیں۔ لیکن جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ حقیقتوں کو بیان کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آؤ یا نہ آؤ، حقیقت بیان اہل بیت نے کیا ہے۔ ہمارے در پہ رہو یا نہ رہو، جو حقیقت ہے وہ کریں گے، جو صحیح ہے وہ کریں گے، جو خدائی پیغام ہے وہ پہنچائیں گے۔ طلحہ و زبیر اتنے سال تک مولا کے ساتھ رہے، 25 سال تک ظاہراً رہے، لیکن ہم وہی کریں گے جو لیاقت دیکھیں گے، جو حیثیت دیکھیں گے، جس کے اندر یہ کوالٹی پائیں گے اسی کو دیں گے، چاہے اب تم ہمارے ساتھ رہو یا نہ رہو، اس سے علی کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا۔ چوتھے امام کی تعریف کرنے والا امام نے کہا، ہم بتائیں گے، چاہے ہمیں مانو یا نہ مانو۔ زین العابدین ہمیں کہا جاتا ہے، سید الساجدین ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری 1000 رکعت کی روز کی نمازیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن ہم حقیقت بیان کریں گے۔ ہم سے زیادہ بھی سجدہ کرنے والے گزرے ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم بتائیں گے، چاہے ہمیں مانو یا نہ مانو، چاہے ہمارے در پہ حاضری دو یا نہ دو۔ ہم دنیاوی نمائندے نہیں ہیں، ہم الہی نمائندے ہیں۔ اے کاش آج کے وہ لوگ جو مجلسیں برپا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عزاداری کر رہے ہیں، وہ لوگ جو شبیداری کر رہے ہیں، وہ لوگ جو خطیب و ذاکر اور عالم کو بلا رہے ہیں، اگر ان کی نگاہ میں بھی یہی آ جائے کہ ہم حق سننا چاہتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں، اہل بیت کا پیغام سننا چاہتے ہیں، خدائی احکام سننا چاہتے ہیں، تقوی الہی سننا چاہتے ہیں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، ہم یہی کرنے والے ہیں، تو معاشرہ بھی سدھر جائے اور ان عزاداروں کی کوالٹی بھی نکھر کر آ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آخرت میں سعادت مند بننا ہے تو تقوی الہی، پرہیزگاری، تم ایسے نہ بن جاؤ کہ ان کا حق مال لیا، ان سے چندہ لے لیا، وہاں چوری کر لیا، اس کے بعد آ کے خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ ثواب نہیں ہے، یہ آپ کا گناہی ہے، اس لیے کہ اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یہ آدم کے 2 بیٹے، دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی قربانی دی، قابیل نے بھی قربانی دی۔ ایک کی نیت بڑی اچھی تھی کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے لیے خرچ کر دیں گے۔ ایک کی نیت تھی کہ بھائی بڑی محنت و مزدوری سے ہے، بڑی مشقتوں سے حاصل ہوا ہے، اللہ کے لیے کچھ کر دیں گے، اللہ کے لیے کچھ کر دیں گے۔ دوسرے کی نیت تھی سب کچھ اللہ کا دیا ہے، اللہ کے لیے کر دیں گے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی رد کر دی۔
کس کی قبول کی؟ اس کی قبول کی جس کے دل میں خوف خدا، جس کے دل میں تقوی الہی، اس کی قبول کر کے اللہ نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم بار بار بتانے والے نہیں ہیں۔ یہ بار بار تو مجلسوں کی محنت ہے جو بار بار ہمیں پتہ چل جاتی ہے، یہ مجلسوں کا شرف ہے، یہ عزاداری کا شرف ہے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ہمیں بار بار پتہ چل جاتا ہے، ورنہ اللہ بار بار بتلانے کے لیے نہیں آئے گا، بار بار آیتیں بھیجنے کے لیے پروردگار نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اسی قرآن میں ہر خوش کو تر کو رکھ دیا ہے، بار بار آیتیں نہیں بھیجے گا، ایک بار کر دیا ہے، اب اسی پہ قیامت تک چلنا ہے۔ آدم کی اولاد نے قربانی دی ہے تو ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی رد کر دی، آیت بھیج دی کہ ہم ان کی قبول کریں گے جہاں پرہیزگاری ہوگی۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک اسی سے سیکھتے رہو، بار بار ہر انسان کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر محلے کے لیے ہم پیغام نہیں بھیجیں گے، ایک مرتبہ بیدار کریں گے۔ اور اگر اس دنیا میں تم ہماری نافرمانی کرو گے تو کچھ لوگوں کو عذاب دے کر تمہارے سامنے سیمپل رکھ دیں گے کہ دیکھو اگر ہمارے اشاروں پہ نہیں چلو گے تو یہی سزا ملنے والی ہے۔ سب کو نہیں دیں گے لیکن کچھ مثالیں قائم کر دیں گے اور تمہیں آخرت کے لیے ذخیرہ کریں گے کہ دنیا میں جا رہے ہو آخرت میں کر کے آؤ ورنہ یہی بنائیں گے۔ اللہ نے بندر نہیں پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہاتھی نہیں پیدا کیے ہیں، اللہ نے کتے نہیں پیدا کیے ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو پہلے انسان تھے، نافرمانی کی وجہ سے کسی کو بندر بنایا ہے، کسی کو ہاتھی بنایا ہے، کسی کو خرگوش بنایا ہے، اور آنے والی نسلوں کو بتایا کہ دیکھ لو اگر یہ گناہ ہوگا تو انجام یہ ہوگا۔ بیدار رہنا۔ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دے گا تمہیں امام بتائیں گے۔ امام حج پہ تھے، چائنے والا ابو بصیر ساتھ میں تھا، دیکھا طواف کرنے والے زیادہ ہیں، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بڑی بھیڑ ہے۔ اس کی زبان سے نکلا مولا کتنے زیادہ حاجی، اتنا بڑا مجمع طواف خانہ کعبہ میں۔ امام نے اسے قریب بلایا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا بڑا مجمع ہے، بہت زیادہ حاجی نظر آ رہے ہیں۔ امام نے کہا آؤ قریب آؤ۔ اس کے چہرے پہ امام نے ہاتھ پھیرا، یا دوسری روایت یہ ہے کہ امام نے کہا ان دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جو امام نے اسے دکھلایا تو وہ تعجب کرنے، مولا اتنے کم، یہاں تو جانور نظر آ رہے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں کہاں سے آ گئیں؟ یہاں تو جانور ہیں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے اتنے زیادہ حاجی ہیں، اب جب ہم نے حقیقتوں سے پردے ہٹا دیے تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کم نظر آ رہے ہیں، جانور زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کہا مولا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا جو ہماری محبت پہ چلتے ہیں وہ انسان نظر آتے ہیں، جو ہمارے خلاف جاتے ہیں وہ حیوان نظر آتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ امام نے تو ہمیں سب بتلا دیا، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے در سے وابستہ ہیں جنہوں نے کچھ بھی ہم سے نہیں چھپایا ہے، سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں شوق بھی دلایا ہے، انہوں نے ہمیں خوف بھی دلایا ہے، واجبات کے لیے شوق پیدا کرایا ہے، حرام سے بچنے کے لیے خوف دلوں میں ڈالا ہے۔
صرف شوق نہیں دلایا ہے، جیسے آج کے زمانے میں اچھی اچھی باتیں کرو، فضائل پڑھو، لیکن ڈراؤ نہیں، تبلیغ نہیں کرو، وعظ و نصیحت نہیں کرو۔ نہیں، اہل بیت نے دونوں راستے، واجبات ادا کرو، جنت، ثواب، تمہاری دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہوگی، اخروی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ یہ شوق پیدا کیا ہے، حرام سے بچنا، ورنہ دنیا میں پریشان رہو گے، مشکلات میں رہو گے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو تمہارے لیے نزول بلا کا سبب بنتے ہیں، عذاب الہی کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں، وہ گناہ۔ دعائے کمیل میں ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، آپ نے سب بیان کر دیا ہوتا، لیکن مولا علی کا اگر صرف کلام پڑھو گے تو اس میں سب نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں نہیں ہے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ امام نے دعائے کمیل میں نہیں بتایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وابستہ رہو، تلاش میں رہو، جستجو میں رہو، حقیقتوں کو تلاش کرنے کی فکر رہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بلا کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اب اگر تمہیں بچنا ہے تو آ کے پوچھو، معلوم کرو، تلاش کرو، غور و فکر کرو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں وہ گناہ جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں کا حقوق کی پامالی ہے، حق کو ادا نہ کرنا۔ ہم تو بہت سی عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی پریشان ہیں۔ ہم عبادتوں میں آگے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، ہم مجلس و ماتم میں آگے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ یہ پریشانی کیسے دور ہوگی؟ یہ پریشانی حقوق کی ادائیگی کر کے ہوگی۔ حق ادا کیجئے، ماں باپ کا حق ادا کیجئے، بیوی کا حق ادا کیجئے، بچوں کا حق ادا کیجئے، بھائی بہن کا حق ادا کیجئے، رشتہ داروں کا حق ادا کیجئے، محلے والوں کا حق ادا کیجئے، سماج والوں کا حق ادا کیجئے، عالم کا حق ادا کیجئے۔ اگر آپ ان بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اس عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو حقوق ادا کیجئے، بچیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اندر اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ اے کاش ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، اے کاش ہمیں اس راہ پہ ثابت قدمی مل جائے، اے کاش ہمیں امام کے درس پہ حاضری کا موقع مل جائے۔ جو لوگ کیا امام کے ساتھ تھے، ہم اپنے کو یہی کہتے ہم غلام امام ہیں، واقعی ہمیں غلام امام بن کر رہنا چاہیے۔ آپ امام کے کیا ہیں؟ ہم خادم ہیں، غلام ہیں، مولا کے نوکر ہیں۔ امام کے زمانے میں جو امام کے ہاں غلام تھے ان کی تاریخ پڑھی ہے؟ ایسے ہی غلام تھے جیسے آپ ہیں۔ امام کے ساتھ جو غلام تھے کیا وہ واجبات ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا صرف غلامی یہی ہے کہ خدمت کرتے رہو، ان کا کام کرتے رہو، ان کے لیے کھانا بناتے رہو، سامان لاتے رہو، ان کے کام پہ ادھر ادھر جاتے رہو، اور نماز اور روزہ، حج اور واجبات یہ سب سے دوری؟ نہیں۔ امام کو جو ہے کربلا کے بعد ظالموں نے بڑے ظلم اہل بیت پہ ڈھائے ہیں۔ اس ظلم سے بیداری اگر ہے تو وہ کام کرو جو اہل بیت نے چاہا ہے۔ دشمنان اہل بیت سے اگر بیداری کرنا چاہتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو جو دشمنان اہل بیت نے کیے ہیں۔
دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کو ستایا ہے، دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کو جھٹلایا ہے، دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا ہے۔ جھٹلانا چھوڑ دو، حق غصب کرنا چھوڑ دو، اہل بیت کو ستانا چھوڑ دو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستانا چھوڑ دو۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستاؤ گے تو اہل بیت ستائے جائیں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے میں راضی ہوں۔ اہل بیت یاد دلائیں گے، تم جھٹلاؤ ہم تمہارے مجمع میں آئیں گے۔ یہی کردار اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنانا ہے۔ وہ جو آج فکریں جو ہے عروج پہ جا رہی ہیں، دشمنان اہل بیت ہے جانا نہیں، دشمنان اہل بیت ہے بلانا نہیں۔ وہ دشمنان اہل بیت جنہوں نے اہل بیت کا باغ فدق لوٹا ہے، ان سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ لیکن سیدہ دشمنان اہل بیت کے دربار میں گئی ہیں، جن لوگوں نے جھٹلایا ہے ان کے سامنے گواہ لے کر گئی ہیں، انہیں قرآن سکھانے کے لیے گئی ہیں، انہیں قرآن کے احکام بتانے کے لیے گئی ہیں، انہیں الہی پیغام پہنچانے کے لیے گئی ہیں۔ کیا یہ سیرت ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں تو وہیں رہنا جہاں اہل بیت ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہم وہیں رہیں گے جہاں اہل بیت ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو اہل بیت نے کیا۔ اگر ظالموں نے جھٹلایا ہے، لوگوں کو در و اہل بیت سے دور رکھا ہے، جناب سیدہ غاصبوں کے دربار میں گئی ہیں، جھٹلانے والوں کے دربار میں گئی ہیں، اور وہاں پر قرآن سے دلیلیں دی ہیں، وہاں پر جو ہے گواہ پیش کیے ہیں، وہاں پر دلیلیں دی ہیں، ان کو بیدار کیا ہے، ان کو جگایا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے۔ اتنی جلدی بدل جاؤ گے یقین نہیں تھا۔ احسانات ہیں۔ اور اس کے بعد جب دربار میں گئی ہیں، جناب زہرا نے کیا کہا تھا؟ اہل بیت کے معمولی سے معمولی کلام میں بھی پورا خزانہ ہے۔ جناب زہرا کا یہ جملہ ہے نا کہ میں فاطمہ ہوں، دربار میں شہزادی نے فرمایا تھا نا میں فاطمہ ہوں۔ کیا لوگ نہیں جانتے تھے؟ رشتہ دار ہیں، سب پتہ ہے، بیٹیاں بھی گھر پہ ہیں، پوری خبر ہے۔ اہل بیت کے گھر کی ہر ایک خبر ہے، سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، جانتے بھی ہیں۔ انہی دربار میں نبی کی اکلوتی بیٹی فرما رہی ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، وہ فرما رہی ہے میں فاطمہ ہوں۔ اے بی بی کیا یہ نہیں جانتے؟ یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ مدینے والے ہیں، یہ نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ صحابہ ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت پڑے گی میں فاطمہ ہوں؟ کہ میں بتلا رہی ہوں کہ میں فاطمہ ہوں، تاکہ انہیں یہ حدیث یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی اور آ گیا تھا، ہم نے پہچانا نہیں۔ بی بی جو ہے نقاب میں آئی تھیں، حجاب میں آئی تھیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں کون آیا۔ نبی کی بیٹی ساری مصلحتوں کو جانتی تھی، اسی لیے فرمایا میں فاطمہ ہوں۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ پردے میں کون تھا۔
پہلے اقرار کروا لیا کہ میں فاطمہ ہوں، اس کے بعد یہ فرمایا کہ گواہ رہنا میں تم سب سے ناراض جا رہی ہوں۔ میرے بابا نے جو فرمایا تھا کہ جو فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ یہ اگر دشمنان اہل بیت کے درمیان نہ جاتی تو یہ انہیں کیسے جھجوڑتی، انہیں کیسے بیدار کرتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر ماحول میں جائیں لیکن خود ثابت قدم رہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں قدم میں ہماری جنبش نہ پیدا کر سکے۔ ہم نے یہیں پہ شاید مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر جگہ جائیں لیکن محبت اہل بیت میں اتنا ثابت قدم رہیں کہ ہمیں جا کر یہ کام کرنا ہے کہ ان کو تعلیمات اہل بیت پہنچانا ہے، ان کی تعلیمات پہ ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیغام اہل بیت پہنچانا ہے، تعلیمات اہل بیت پہنچانا ہے، اسلامی تعلیمات پہنچانا ہے، ہمیں جا کر پہنچانا ہے، ہمیں ان میں ڈھل نہیں جانا ہے۔ اور ہمارا کوئی بھی عالم الحمدللہ ایسا نہیں ہے جو اس مجمع میں جانے کے بعد اس طریقے کا ہو جائے۔ آپ سرچ کیجئے، آپ کو اللہ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، سارے حالات ہیں، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا کوئی عالم جو ہے کہیں بھی نماز اگر پڑھتا ہے تو ہاتھ نہیں باندھتا، پڑھتا ہے مصلحتاً پڑھتا لیکن ہاتھ نہیں باندھتا۔ ہمارا عالم کہیں بھی جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ ان سے غلطی ہو گئی، ہم اقرار کرتے ہیں، نہیں، اہل بیت کا پیغام اٹل ہے، ہم اس پہ باقی ہیں، اہل بیت کے راستے سے نہیں ہٹتا، اہل بیت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر میدان میں جائیں، ہر ماحول میں جائیں، جانے کا فائدہ یہ ہے تعلیمات اہل بیت پہنچائیں۔ یہ سیرت زہرا ہے، دشمن زہرا کے دربار میں بھی گئی ہیں، انہیں قرآن پڑھایا ہے، انہیں بیدار کرایا ہے۔ مولا سجاد نے بھی حق بیان کیا، مولا آپ سے زیادہ تو عبادت گزار کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ تو سجدہ گزار کوئی ہی نہیں ہے۔ مولا خاموش نہیں رہے، مولا نے فرمایا اچھا تم نے ہماری 1000 رکعت کی مستحب نمازیں کیا دیکھ لیں، تم یہ سمجھنے لگے ہم ہی سب سے بڑے سجدہ گزار ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں؟ کہا مولا آپ سے بھی زیادہ کوئی ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہم سے زیادہ بھی عبادت گزار کرنے ہیں۔ کہا مولا کون؟ کہا ہمارے جد اعلیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہمیں ہر امام کے حالات نگاہوں میں رکھنے ہیں، ہر امام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ہر امام کے اقوال ہمارے سامنے ہونے چاہیے، ان کے حالات، ان کے زمانے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ مولا کہا ہمارے جد، اور اس کے بعد امام نے کہا تم نے یہ حدیث رسول سنی ہے کہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی ہے، علی کی ایک ضربت، ایک وار، ایک حملہ، پوری جنگ نہیں، خندق میں علی کی ایک ضربت جو چلی ہے، جس کی تعریف رسول اللہ نے اس طریقے سے فرمائی کہ علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی ہے یہ عبادت ثقلین سے بھاری ہے۔ علی کا ایک وار، تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ یہ اگر کوئی ملا، مولوی اور عالم پڑھ دے تو لوگ کہیں گے کیا کہہ دیا ایک؟
ارے یہ 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کی بات اتنی بھاری ہو جائے گی؟ ہاں بھائی ہوگی۔ تم نے اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ ایک نقطے میں قرآن سمیٹ دیتے ہیں، تو ایک ضربت میں پوری عبادتوں کو بھی سمیٹیں گے۔ علی نے کہا کہ جتنا علم ہے وہ آسمانی کتابوں میں ہے، صحف ابراہیم میں ہے، صحف موسیٰ میں ہے، آدم کے صحیفوں میں ہے، اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان تمام کا علم جو ہے قرآن کریم میں ہے، اور جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور اس کے بعد کہا جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے۔ علی نے بہت سمیٹ دیا۔ یہ وہ ہیں جو کلام جامع اور معنی کرتے ہیں، یہ کلام کو سمیٹنا بھی جانتے ہیں، یہ کلام کو پھیلانا بھی جانتے ہیں۔ علی نے پورے قرآن کو جو ہے ایک نقطے میں سمیٹا، اور رسول اللہ نے کائنات کی ساری عبادتوں کو ایک ضربت علی میں سمیٹ دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے خندق میں جو میرے جد نے تلوار چلائی ہے وہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر وزنی ہے، بھاری ہے، خیر ہے؟ کہا اچھا، کہ جب ایک ضربت تمام عبادتوں میں کی جو ثقلین میں ہیں، جو دنیا اور معاشیہ میں ہیں، سب کی عبادتوں پہ بھاری ہے، تو جب ایک تلوار اتنی بھاری ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہے، تو اب علی کے سجدے کا کیا عالم ہے، علی کے قیام کا کیا عالم ہے، علی کے رکوع کو کیا عالم ہے، علی کے قنوت کا کیا عالم ہے، علی کی عبادتوں کا کیا عالم ہے، علی کی سخاوتوں کا کیا عالم ہے۔ یہ بتائیں گے، بیان کریں گے، یہ حقیقتوں کو آشکار کریں گے، یہ نہیں رکنے والے، چاہے در پہ رہو یا چلے جاؤ۔ اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے کہ تم آ گئے تو ہمارے نام میں اور برکت ہو گئی، نہیں، ہمارے نام پہ آ گئے تو تمہارے نام پہ برکت ہونے والی ہے، ہمارے یہاں آئے ہو تو تمہیں عظمت ملنے والی ہے، در اہل بیت پہ آئے ہو تو اہل بیت کا وقار بلند نہیں ہونے والا ہے، در اہل بیت پہ آنے والے کا وقار بلند ہوگا، در اہل بیت پہ آنے والے کا معیار بلند ہوگا، در اہل بیت سے وابستہ رہنے والے کو اس کو منزلت ملے گی، اس کو شرف ملے گا، اس کو بزرگی ملے گی۔ ہم تو حق بیان کریں گے، رہنا چاہو تو رہو، جانا چاہو تو جاؤ۔ ایک صلوات بر محمد علیہ۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستانا نہیں، دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کو بہت ستایا ہے۔ میں اپنی آخری منزل پہ آ رہا ہوں، آج تھوڑا زیادہ بھی پڑھنا تھا، اس کی کچھ وجوہات تھی، لیکن ابھی تک وہ وجہ ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ اہل بیت کو نہ ستانا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو نہ ستانا، ورنہ جو دشمنان اہل بیت کا حال ہوگا وہی محبان اہل بیت کو ستانے والوں کا حال ہوگا۔ جو اہل بیت کو ستانے والوں کا جو انجام ہے وہی محبان اہل بیت کے ستانے والوں کا بھی انجام ہوگا، اس لیے کہ یہ محبت بڑی مضبوطی چاہتی ہے، اس در پہ وابستگی بڑے کمال چاہتی ہے، استحکام چاہتی ہے، مضبوطی چاہتی ہے۔ جو در اہل بیت سے وابستہ ہے بڑے امتحانات کے بعد وابستہ ہے، انہیں نہیں ستانا، اس لیے کہ اگر انہیں ستاؤ گے تو امام کو ستانا ہوگا۔ کربلا کے واقعے کے بعد کا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، چوتھے امام کا، کہ امام اپنے چاہنے والوں سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل امام کی نگاہوں میں ہے، امام کے سامنے ہے۔
ہم اچھی حالت میں ہیں وہ بھی امام کی نگاہ میں ہے، ہم خراب حالت میں ہیں وہ بھی امام کی نگاہ میں ہے، ہم واجبات ادا کر رہے ہیں وہ بھی امام کی نگاہ میں ہے، ہم خدا نخواستہ اگر واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں وہ بھی امام کی نگاہوں میں ہے۔ ہمیں یہ احساس رہے، یہ عقیدہ ایمان رہے کہ امام دیکھ رہے ہیں۔ واقعات کربلا کے بعد نبی کے بعد سے ہی اہل بیت کو ستایا گیا ہے۔ نبی تو 11 ہجری میں گئے ہیں، کربلا 60 ہجری میں ہوئی ہے، 49 سال تک ستایا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی ستایا گیا، کربلا کے بعد بھی ستایا گیا۔ چوتھے امام مدینے میں تھے، چاہنے والا امام کی بارگاہ میں آیا کہ مولا آپ کے چاہنے والے کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے چاہنے والے کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے چاہنے والوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو محبت اہل بیت کا واسطہ ہے، آپ اپنے دل و دماغ کو کھول کر رکھیں اور اپنی نگاہوں سے دیکھیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آج بھی امام کے چاہنے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جو امام کی تعلیمات امام کی روشنی میں پہنچانا چاہے فوراً بائیکاٹ۔ بھائی یہ تو دوسرے راستے کے ہیں، بھائی یہ تو دوسرے مزاج کے ہیں، یہ تو دوسرے عقیدے کے ہیں، انہیں نہ بلانا، ان کے مجلسوں میں نہ جانا۔ یہ وہ طریقے ہیں جو دشمنان اہل بیت کے طریقوں پر نام نہاد محبان اہل بیت کام کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھلی رکھو، جو منبر سے سنو جا کر اس کی تحقیق کرو۔ ہماری کہی ہوئی بات 100% صحیح نہیں ہے، آپ جا کر جو سنیں اس کی تحقیق کریں، اسے تلاش کریں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب آپ سنی ہوئی باتوں کی تحقیق کریں گے اور وہ صحیح ثابت ہوگی تو پڑھنے والے کی نگاہ، آپ کی نگاہ میں پڑھنے والے کی عظمت بلند ہوگی۔ ہاں بھائی یہ جو پڑھتا ہے سچ پڑھتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ تلاش کریں گے، جب آپ ٹیلی کریں گے، جو سنا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہمیں واہ واہی کے لیے آئے۔ جب آپ اس کو مطابقت دیں گے تو آپ کی نگاہ میں اس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ جس نے کچھ پڑھا تو یہ کرنا ہے۔ امام کی بارگاہ میں آیا، مولا آپ کے چاہنے والے کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے، بہت ستایا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، عہدوں سے ہٹایا جاتا ہے، نوکری سے نکالا جاتا ہے، اس کی معاشی حالات کو کمتر کیا جاتا ہے۔ یہی سب آج چل رہا ہے۔ امام رو دیے، غم کربلا میں ڈوبا ہوا مظلوم سجاد رو دیا۔ کیوں رویا؟ اپنے چاہنے والوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو سن کر امام رو دیے۔ کہ مولا یہ تو میں نہ بیان کرتا، لیکن ستانے والوں کا عقیدہ ایسا بن گیا ہے کہ جتنا ان کو ستاؤ گے اتنا ہی ثواب ملے گا، اس لیے مولا میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی لوگ اپنا عقیدہ اور ایمان کیسے بدل لیتے ہیں، جبکہ عقیدہ اور ایمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، اہل بیت کی تعلیمات پر ہونا چاہیے، لیکن انسان اپنا عقیدہ اور ایمان کیسے بدل لیتا ہے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا یہ ایسے ستاتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا جتنا ستاؤ گے اتنا ثواب ملے گا، اس لیے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا، جابر جوفی، ایک جابر عبداللہ انصاری ہیں، ایک جعفر جوفی ہیں جو امام کے صحابی ہیں۔ امام نے جابر سے کہا، جابر جوفی سے، کہ کل صبح نماز فجر میں آپ مسجد نبوی میں آئیے، نماز میں
دیکھیں میرے موضوع میں بار بار نماز آ جاتا ہے، اور یہ میرے موضوع ہی میں نہیں بلکہ حدیث ائمہ معصومین میں بار بار آیا ہے، اور اللہ نے اسے اسی لیے روزانہ 5 وقت رکھا ہے تاکہ نماز سے کوئی غافل ہی نہ ہونے پائے۔ امام کی بارگاہ میں جب امام کے چاہنے والے کا مولا ایسے ستایا جاتا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ ایمان یہی ہو گیا کہ انہیں ستاؤ اور ثواب لو، انہیں ستاؤ ثواب لو۔ مولا نے کہا جابر کل صبح مسجد نبوی میں نماز صبح میں آ جاؤ۔ نماز صبح میں پہنچے جابر عبداللہ انصاری۔ امام نے، چوتھے امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا باخر صندوق لے کر آؤ جو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ کہا لاؤ۔ صندوق آئی، اس میں سے ایک دھاگا نکالا گیا۔ بس یہ آخری واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ امام نے جو دھاگا صندوق سے نکالا، دھاگے کا ایک سرا امام نے اپنے ہاتھ میں رکھا، دھاگے کا دوسرا سرا امام نے جابر جوفی کے ہاتھ میں دیا۔ کہا جاؤ۔ امام ادھر دھاگے کا ایک سرا لیے ہوئے ہیں، جابر جوفی صحابی امام ادھر ایک دھاگا کا سرا پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد امام نے اس دھاگے کو ہلکی سے جنبش دی ہے، ہلکا سا ہلایا کہ جابر کو پتہ نہ چل سکا۔ امام نے کہا جابر دھاگا چھوڑ دو۔ جابر نے دھاگا چھوڑ دیا۔ جابر نے کہا مولا کیا کیا، ہماری سمجھ ہی میں نہیں آیا، کیا کیا آپ نے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے کہا جابر اس دھاگے کی کرامت اگر دیکھنا ہے جو ہم نے ہلکی سی جنبش دی ہے، اس کی کرامت اگر دیکھنا ہے تو مسجد نبوی میں نظر نہیں آئے گی، مسجد سے باہر نکل کر مدینے کا حال دیکھ لو۔ اب جو جابر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھ رہے مدینے میں جو ہے زلزلہ آ رہا ہے، لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، میدان کی جانب بھاگ رہے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ ہے کہ یہ عذاب الہی آ رہا ہے۔ ایسے عذاب کیوں آیا؟ شاید اس لیے آیا ہے کہ محبان اہل بیت کو ہم نے ستایا ہے۔ جابر دوڑے دوڑے آئے، مولا باہر کا ماحول تو بالکل، کہا یہ دھاگے کی ہلکی سی جنبش تھی، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے بیدار ہو جائیں کہ کبھی بھی ہمارے چاہنے والے کو نہ ستانا، ورنہ اگر ہم اشارہ کر دیں تو عذاب الہی آ جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ محبان اہل بیت سے ہم محبتوں کا اظہار کریں، نفرتوں کا اظہار نہ کریں۔ اگر محبتوں کا اظہار کریں گے تو خدا کی اور آل رسول کی اہل بیت کی دعا ملنے والی ہے۔ اگر ہم نے محبان اہل بیت کو ستانا شروع کر دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستانا شروع کر دیا تو عذاب الہی آ سکتا ہے۔ شاید یہ عذاب اسی لیے رکا ہے کہ یہ محبان اہل بیت ہیں جو دور اہل بیت سے وابستہ ہیں، انہیں نہ ستانا، ان کے در سے وابستہ رہنا، ان سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب در اہل بیت سے متمسک رہیں، پیغام اہل بیت کو پہنچاتے رہیں، پیغام اہل بیت پر عمل کرتے رہیں، ان کے در پہ حاضری دیتے رہیں۔ پروردگار ہمارے تمام اعمال کو جو ہے اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو اہل بیت کے صدقے میں معاف فرما، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔